والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم حامد خان صاحب اور صدر کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن حسیب جمالی صاحب، پنجاب سے لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ محترم بابر مرتضی خان صاحب، علی احمد قدس صاحب، سٹیج پہ بیٹھے میرے باقی کولیگز اور وکلا بہن بھائیوں، آپ کو سندھ کی دھرتی پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اور جب یہاں آ رہا تھا تو دوستوں نے یہ اپنی اجرک اور ٹوپی پہنائی، ہمارے لیے عزت کا باعث ہے کہ ہم لوگ جب بھی سندھ میں آتے ہیں تو یہ روایتی عزتیں دی جاتی ہیں۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، خاص طور پہ حسیب جمالی صاحب سندھ ہائی کورٹ بار کے جب پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تو ہمیں ایک امید کی وہ کرن جو کراچی سے نکل کے پورے پاکستان تک پھیلتی ہے، ایک تحریک جو یہاں سے شروع ہوتی ہے تو پورے پاکستان میں رول آف لا کے لیے اپنی جانیں قربان کرتی ہے۔ ہمیں 26 مئی کا وہ وقت بھی بھولتا نہیں جب یہاں پہ نہتے ساتھیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، ہمیں وہ وقت بھی بھولتا نہیں ہے جب یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کا کام شروع ہوا تو عامر نواز بڑائٹ جیسا ایک دلیر شخص سامنے کھڑا ہوا اور اس نے پورے پاکستان کے اندر اس آواز کو سب کی زبان پہ لبیک کراتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ دیکھیں جو ہمارے حالات اس وقت ہیں، عابد زبیری صاحب کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ دیا جا رہا تھا تو ہم نے اسے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس میں نوٹس ہونے کے بعد بات صرف ایک پوچھی گئی اس وقت کے چیف جسٹس نے کہ ہم کسی صورت میں ججز کی ٹرانسفر کو برداشت نہیں کریں گے، وہ بھی اس میں ون آف دا ریزن تھی۔ آج چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی، تمہیں اب لیٹ بھی ہوش کے ناخن آئیں، آج دیر سے بھی اٹھو، تو آج بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں تاکہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہو، آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو۔ حامد خان صاحب نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا کہ جب تک آزاد عدلیہ نہیں ہوگی تب تک یہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک یہاں پہ آزاد عدلیہ نہیں ہوگی تو عوام کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جا سکتے۔ کون سے بنیادی حقوق اس وقت سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں یا KPK میں دیے جا رہے ہیں؟ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا گیا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ آج اگر عدلیہ آزاد ہوتی تو کبھی بھی اس فاشسٹ حکومت کو نہ یہ 26ویں آئینی ترامیم کی اور 27ویں آئینی ترامیم کی جرت ہوتی اور نہ پرپوز 28ویں آئینی ترمیم بھی سامنے ہوتی۔ آج ہم اس پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ ججز کی ٹرانسفر سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس کے اندر ان کی کنسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آج ہم یہاں پہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کو ختم کر کے آزاد عدلیہ کو دوبارہ آئین کے مطابق بحال کیا جائے۔ آپ دیکھیں
کہ اس 25 کروڑ عوام کے لیے یہ نظام انصاف کا انعقاد کیا. یہ سارا نظام اس 25 کروڑ عوام کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن آج کے ججز اور آج کے چیف جسٹس صاحبان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نظام ہمارے لیے وضع کیا گیا تھا. آپ تو پبلک سرونٹ ہیں, آپ نے تو اس ملک کو سروسز دینی ہیں, نہ کہ اپنی مراعات کو اکٹھے کرتے کرتے اپنی ہر عزت کو دوام نہیں دے سکتے. آپ اس کرسی کو دوام نہیں دے سکتے. آج کے اس کنونشن میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کارپوریٹ فارمنگ کا خاتمہ کیا جائے, عدلیہ کو آزاد کیا جائے. جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم سے پہلے اس میں نظام انصاف مقرر تھا اس کے مطابق کیا جائے. آج ہمارے صحافی ایک ٹویٹ کرتے ہیں, ایک میسج دیتے ہیں, ایک آرٹیکل لکھتے ہیں تو ان کے اوپر پیکا ایکٹ لاگو کر دیا جاتا ہے, اسے مسنگ پرسن میں ڈال دیا جاتا ہے. کون سا قانون ہے جس کے تحت اس کالے قانون کو ہم نہیں مانتے؟ اور میں یہاں پہ آج آخر میں اتنا کہتا چلوں کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور آج کی تحریک جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ پورے پاکستان کے اندر اگلا انشاءاللہ کنونشن ہم لاہور ہائی کورٹ میں کریں گے. آپ تمام دوستوں کا شکریہ. بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گی راجہ جوال اقبال صاحب, فارمر سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, کہ وہ آئیں اور اپنے مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ